گیم چینج جو ہوئی ہے وہ جنرل عاصم منیر کے دورہ ایران پہ ہوئی ہے۔ آج اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے دنیا کی امامت بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو حافظ صاحب 2.25 ارب مسلمانوں کے قائد ہیں، وہ خالی فیلڈ مارشل نہیں ہیں۔ تو جب کوئی ضامن ہو جائے تو اس کا مطلب کہ دونوں پارٹیوں کا اس پہ یقین آ گیا ہے، ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی۔ کہاں امریکہ جس کے پاس 5000 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں اور ہمارے پاس صرف 170 ایٹم بم ہے، موازنہ ہی نہیں ہے۔ OIC کا اجلاس فوراً بلایا جائے اور اس میں جو ٹاپ 10 مسلم ممالک ہیں ان کی لسٹ بنی جائے، ان کے پاس ایک کسی مسلم ممالک میں اگر کوئی طاقت تنگ کرے تو ہم سب ایک ہو جائیں۔ آخر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ اسرائیل، انڈیا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے، UAE بھی اس کا حصہ بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گوادر پورٹ کو انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا۔ یہ جنگ صرف اس بات کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ دوسری طرف اتنا بڑا تکبر تھا۔ نیتن یاہو جیسا باندر جس نے پوری دنیا کو نچا کے رکھا ہوا تھا، اس کو نکیل ڈال دی، جیسے ریچھ کو نکیل ڈالی جاتی ہے اس طرح ایران نے اسے نکیل ڈالی۔ بحال ہو جائے، بحران کا ہم شکار ہیں، اس بحران سے ہم نکل جائیں کہ اس وقت عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہوا۔ جتنا پاکستانیوں کا پوری دنیا میں پیسہ ہے وہ پاکستان شفٹ کر دیا جائے، جو 300 ارب ڈالر کے قریب ہے وہ پیسہ ٹرمپ صاحب ہمیں دے دے۔ ہمیں خراج نہیں چاہیے، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی قرضہ معاف نہیں کرانا۔ 100 ارب ڈالر سے علی بابا 40 چوروں نے چوری کیا ہے، یہاں سے وہ پیسہ واپس آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمایوں سلیم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ملک کے معروف صنعت کار اور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جناب ابوذر شاد صاحب۔ ابوذر شاد صاحب کے دور صدارت میں بہت سے انقلابی اقدامات چیمبر آف کامرس نے کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا اقدام جو یہ تھا کہ اس وقت کائبر ریٹ جو ہے 22% تھا، لیکن انہوں نے کوشش کر کے اس کو نیچے لانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ سنگل فگر میں آئے گا۔ گو کہ ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، امید کرتے ہیں لیکن جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں کہ یہ وعدہ بھی جلد پورا ہو جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ سر اس وقت پاکستان نے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اپنا نام بہت ہر دنیا میں اپنا ایک نام بنایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف نام بھی بنانا ہے یا اس نام سے اپنی معیشت بھی درست کرنی چاہیے؟ اس نام بننے سے کیا ہماری معیشت درست ہونی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری معیشت بھی درست ہو جائے، ہمارے قرضے بھی اتر جائیں اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے 1-2 ارب ڈالر کے لون لینے سے بچ جائیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں ہمایوں صاحب اس وقت اللہ پاک نے جغرافیکلی اور مسلم ممالک میں 2.25 ارب مسلمانوں کے اوپر اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، اس تحفے کا نام فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہے۔ اللہ نے انہیں جب ایز اے ڈیفنس اٹیچی بنا کے سعودی عرب بھیجا تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے حفظ قرآن بھی کیا، اور آج اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے دنیا کی امامت بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس وقت پوری دنیا کو 2.25 ارب مسلمانوں کو دیکھا جائے تو حافظ صاحب 2.25 ارب مسلمانوں کے قائد ہیں، وہ خالی فیلڈ مارشل نہیں ہیں، وہ اس وقت ایران کے خامنائی کے بعد مسلم امہ نے تمام نظر حافظ عاصم منیر صاحب پہ رکھی ہوئی ہے۔ میں حافظ صاحب سے بہت امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں، اور امیدیں ہونی بھی چاہیے، اور میرے علاوہ آپ کو حیران ہوں گے کہ حافظ صاحب نے دفاع صرف مورچوں تک نہیں رکھا، انہوں نے سفارتکاری میں جو رول ادا کیا ہے وہ پورے 7 طرف دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مسیحا بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے جنگ کے میدان کو مضبوط نہیں رکھا، انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل کو اس سے ڈبل مضبوط کر کے دکھایا ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے دفاعی وقار اور سفارتی تعلقات کو اس طریقے سے اوپر لے کے گئے ہیں کہ اب حافظ صاحب خالی ثالث نہیں ہیں، ضامن بن گئے ہیں۔ تو جب
کوئی ضامن ہو جائے تو اس کا مطلب کہ دونوں پارٹیوں کا اس پہ یقین آ گیا ہے، ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی۔ کہاں امریکہ جس کے پاس 5,000 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں اور ہمارے پاس صرف 170 ایٹم بم ہے، موازنہ ہی نہیں ہے، ان کی معاشیت اور ہماری معاشیت کا موازنہ ہی نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ پاکستان، کیونکہ میں ادھر اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لینا پسند کروں گا، میں ادھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا نام لینا پسند کروں گا، میں ادھر ڈاکٹر محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر صاحب کا نام لینا پسند کروں گا، میں ادھر ضیاء الحق صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، میں ادھر جنرل مشرف صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، میں ادھر میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ ساری ٹیم ایٹمی طاقت نہ بناتے تو آج ہمارا وجود بھی داستانوں میں داستان ہو جاتا۔ یہ سب کو جب اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا تو اس کے اوپر رکھوالی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو رول ادا کیا ہے، آپ کو یاد ہے کہ اپنے سے 8 گنا بڑی طاقت کو داند کھٹے کر دیے، اس کا سندور اس کے گلے میں پڑ گیا۔ اب اس طرف میں آتا ہوں، اب حکومت سے اپیل کرتا ہوں، سعودی عرب، قطر، عمان، بحرین، کویت، یو اے ای، ان سب ملکوں میں مین پاور کو حالی توجہ نہ دیں۔ اور میں حیران ہوں، آپ کو میں تھوڑا سا انڈیکس بتا دوں، اس وقت سعودی عرب، یو اے ای، کویت، عمان، قطر، بحرین میں انڈیا کا 1 کروڑ بندہ ہے، اور پاکستان کا صرف 50 لاکھ، بنگلہ دیش کا صرف 50 لاکھ، اور سری لنکا کا تقریباً 10 لاکھ۔ اب اس میں ہمیں حصہ برابر چاہیے، کیونکہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں اور انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے، ہمارا حصہ بھی مین پاور میں 1 کروڑ کے قریب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اس وقت اسلامی ممالک میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، OIC کا اجلاس فوراً بلایا جائے اور اس میں جو ٹاپ 10 مسلم ممالک ہیں ان کی لسٹ بنی جائے، ان کے پاس ایک کسی مسلم ممالک میں اگر کوئی طاقت تنگ کرے تو ہم سب ایک ہو جائیں۔ ہم ایک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ میں آپ کو اگلے سوال میں بتاتا ہوں۔ اس وقت ایران نے تقریباً فتح حاصل کر لی ہے۔ کہاں ایران کہاں امریکہ، ایک جنگ ہوئی جس میں ایران نے فتح حاصل کی، اس میں جو بھی ہوا، چاہے ہم ضامن بنے یا جو بھی کچھ ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گیم چینج جو ہوئی ہے وہ جنرل عاصم منیر کے دورہ ایران پہ ہوئی ہے، جس کے بعد ایک دم ٹویٹ آیا، شکریہ عاصم منیر، شکریہ شہباز شریف، شکریہ فلاں، شکریہ فلاں، اور آبنہ ہرمز کھول دی گئی، $20 ارب بحال کر دیے گئے، ایک دم تبدیلی آ گئی۔ میں آپ کے سوال سے پہلے، کیونکہ مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ طارق بن زیاد کا لشکر صرف 30,000 پہ تھا اور اس کے مخالف 3 لاکھ تھے، مگر اس نے اپنے ایلچیوں کو کہا کہ فوری طور پہ دشمن کو بتا دو کہ ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، اور یہی کام ایران نے کیا ہے۔ ایران نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اور جب کوئی قوم کفن پہن لے تو اس کو جیتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران جیتا نہیں، ایران نے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اور کربلا کے واقعے کو اس نے دنیا کو دکھایا ہے کہ کربلا میں بھی تو 72 تھے۔ مسلمان جان دے دیتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ جہان اور اگلے جہان میں بہت بڑا فرق ہے، یہ جہان اس جہان کا 1 منٹ سے بھی کم ہے، تو اس لیے انہوں نے شہادت کو گلے لگایا، اور آج اللہ نے انہیں سرخرو کیا، اور رہتی دنیا تک مسلمان سرخرو رہیں گے۔ یہ جنگ صرف اس بات کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ ایک تکبر، دوسری طرف اتنا بڑا تکبر تھا، نیتن یہو جیسا باندر جس نے پوری دنیا کو نچا کے رکھا ہوا تھا، اس کو نکیل ڈال دی، جیسے ریچھ کو نکیل ڈالی جاتی ہے، اس طرح ایران نے اسے نکیل ڈالی۔
میں اس وقت ایک ایک شہید کے خون کو یاد رکھتا ہوں. دیکھیں ان کی سوچ کیا تھی. جب وہ پاکستان آئے ایران مذاکرات کے لیے تو انہوں نے جہاز میں بچوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں. انسانیت کا اتنا درد تھا, اور جس قوم میں انسانیت کا درد ہو اس قوم کو فتح کرنا ناممکن ہے, اور مسلمان کو فتح کرنا دھوکے سے ہو سکتا ہے, کوئی چال ہو جائے جیسے انڈیا نے سن 71 میں چال چلی تھی, مگر مسلمان آخری سپاہی تک شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے. آخر میں آپ کو میں فیلڈ مارشل حاسم منیر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے. پھر میرا سوال وہی ہے کہ جو گیم چینج ہوئی ہے کیا عاصم منیر کے اس دورے پہ ہوئی ہے؟ عاصم منیر صاحب کا دورہ نہیں تھا. عاصم منیر صاحب نے انہیں جا کے یقین دہانی کرا دی تھی کہ آپ ہی ایٹمی طاقت ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں. اب ہمیں یہ ایٹم بم اسلامی ملکوں کو دینا پڑے گا, جو ہمارے ٹاپ کے اسلامی ملک ہیں جو حفاظت کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ ہماری, جیسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ فوج پاکستان کے پاس ہے, 6 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کے بعد ترکیہ کے پاس ہے 10 ٹاپ کے ملکوں میں. مگر اب ہمیں اسلامی فوج جو اس وقت 40 لاکھ اور ٹوٹل ملا کے سب ملکوں کی 1 کروڑ ہے, اس کو ہمیں کم از کم 1.25 کروڑ کرنا پڑے گا. یہ آپ صرف مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں؟ جی, مسلم ممالک کی فوج جی, جو 1.25 کروڑ ہونی چاہیے. اور پاکستان نے برود کے موسم میں امن کا چراغ جلایا ہے, امن کی سیاست کو طاقت کی سیاست میں بدل کے دکھا ہے. پاکستان نے دشمنوں کو میز میں بٹھایا ہے. پاکستان خاموش نہیں رہا بلکہ فیصلہ کن کھلاڑی بن کے فیلڈ مارشل صاحب ابھرے ہیں. پاکستان نے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ اس خطے کی سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. پاکستان پر اعتماد رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے. ہم مسلمان امن چاہتے ہیں. کوئی اگر ہمارے اوپر ننگی نگاہ رکھے گا, گندی نگاہ رکھے گا, جو ہمارے بارے میں نیگیٹو سوچے گا, جس طرح آپ کے سامنے گزشتہ 40 سال سے بلوچستان اور KPK کے حالات انسٹیبل رکھنے میں اسرائیل, انڈیا اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے UAE بھی اس کا حصہ بنا رہا, جس کی وجہ سے ہماری گوادر پورٹ کو انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا. اور اب انشاءاللہ ہم نے سب کو بے نقاب کر دیا ہے. دیکھیں جب ہمارا تمام مسلم ممالک سے ایٹمی معاہدہ ہو جائے گا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی خطے میں بھی کوئی اگر سازش کرے گا ہم اس کو ننگا کر کے سامنے کھڑا کریں گے. اب ہمیں اس وقت بہت سے دنیا کے ممالک کے سربراہان مملکت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چند دن میں پاکستان آنے والے ہیں, 2-4-5 دن میں, اور جن میں ٹرمپ بھی شامل ہیں. ہمیں اس موقع سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ایک دم بحال ہو جائے اور ہم جس طرح چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. دیکھیں جس بحران کا ہم شکار ہیں اس بحران سے ہم نکل جائیں کہ اس وقت عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے. آپ کا سوال اتنا وزنی ہے, اس کا جواب میں مرحلہ واز دیتا ہوں. سب سے پہلے ٹرمپ صاحب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, جتنا پاکستانیوں کا پوری دنیا میں پیسہ ہے وہ پاکستان شفٹ کر دیا جائے. جو $300 ارب کے قریب ہے وہ پیسہ ٹرمپ صاحب ہمیں دے دیں. ہمیں خراج نہیں چاہیے, ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی قرضہ معاف نہیں کرانا, ان کا پیسہ پاکستان بھیجے جائے. دوسرا, جو IPPs نے $100 ارب سے علی بابا 40 چوروں نے چوری کیا ہے یہاں سے, وہ پیسہ واپس آنا چاہیے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اور ان کا فیلڈ مارشل صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں ان کے اوپر ٹرائل کیا جائے. اور اس سے بڑی بات ایک اور ہے, یہ جو 3 سالوں میں محسن نقوی صاحب نے ہائی لائٹ کی ہے بات, جو میں اکثر کہتا تھا کہ علی بابا 40 چوروں کے پاس اس وقت
جو پیسہ باہر بھیجا ہے اور آپ کے سامنے ہے، اور محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ انہیں سب پتہ ہے، وہ پیسہ پاکستان آنا چاہیے. ہمیں کسی کی خراج نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ایڈ نہیں چاہیے. ہمیں صرف دو کام کر دیں کہ مسلم ممالک میں صرف مسلمان ہی جاب پہ جائیں گے، اور تمام مسلم امہ، خاص طور پہ میں اپیل کروں گا ٹرمپ صاحب سے کہ 1.5 لاکھ فوج ہماری صرف سعودی عرب بھیجی جائے، قطر، کویت، بحرین، عمان میں بھی کم از کم 50,000 ہزار کا ٹور بھیجا جائے، کم از کم 4 لاکھ فوج مشرق وسطیٰ میں بھیجی جائے، تاکہ ہمارا روزگار بھی ہو، ہمارا ڈیفنس بھی اکٹھا ہو، ایران بھی خوش رہے، ہم بھی خوش ہیں، ترکیہ بھی خوش ہے، سعودی عرب بھی خوش ہے، اور کوئی کالی نظر سے ہمیں نہ دیکھے. نیتن یاہو کو بندر بنا کے دکھانا ہے دنیا کو، ریچھ کی طرح اس کے ناک میں نکیل ڈالنی ہے. یہ اس بندے نے 30 سال سے حکومت میں ایز اے پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس نے پوری دنیا کا امن چھین لیا ہے. اس بندے کی کسی صورت ڈیڈ باڈی کو فرعون کی طرح اس کی ڈیڈ باڈی کو میوزیم میں رکھا جائے کہ یہ وہ قاتل ہے جس نے بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا.